یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سب سے بہتر توشہ جو ہے وہ تقویٰ کا توشہ ہے۔ اور تقویٰ انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کے فرائض اور نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ تقویٰ پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ہم دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا مہینہ رجب کا مہینہ جو ختم ہونے والا ہے، رجب کے مہینے میں کنڈیلے 27ویں رجب کو شب معراج منائی جاتی ہے، جس کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں اور نہ رجبی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بس اس مہینے کی حرمت یہی ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ اس کے بعد والا مہینہ جو آنے والا ہے، جو شعبان کا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے کہ لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا من الشعبان وکان له یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ اگر رکھتے تھے نفل روزہ تو وہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، کلہ یعنی اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کی مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے تھے حتی نقول لا یفطر، کہ ہم یہ گمان کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے رسول افطار نہیں کریں گے۔ یہ نفل روزہ جس کے تعلق سے اسامہ ابن زید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس سے امت غافل ہے، کیونکہ یہ دو مہینوں کے بیچ میں آتی ہے۔ اس سے پہلے حرمت والا مہینہ رجب ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، تو اس مہینے سے لوگ غافل ہیں، جبکہ اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنی چاہیے۔ تو اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس مہینے میں بطور خاص سال بھر کا عمل اللہ کے پاس پہنچائے جاتا ہے۔ 4 دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک تو یومیہ، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ ایک ویکلی عمل، ہفتہ واری عمل، سوموار اور جمعرات کو عمل پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ایک سال بھر کا عمل جو شعبان میں کہ 1 سال تک ہم نے کیا گناہ کیے، کیا نیکی کیے، یہ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ اور چوتھا، جب ہم مرتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان یحب ان یرفع عمله ان یصوم، کہ میں پسند کرتا ہوں اس چیز کو کہ میرا عمل جب اللہ کے پاس پہنچایا جائے تو میں روزے سے ہوں، کہ روزے دار کے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کے قیام کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سال میں یعنی عمل پہنچائے جاتے ہیں تو میں روزے سے ہوں۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت اللہ کے رسول نے یہ بتلائی کہ اس مہینے میں تمہارے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ تو چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، جو یہ سنت آج ہم سے چھوٹ گئی۔ آج 15ویں شعبان کے شب کے ایک روزے کو امت نے خاص کر لیا ہے، جس کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں کہ اللہ کے رسول نے 15ویں شعبان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری مسلم اٹھا کر دیکھ لیجیے، ام سلمہ کا ترمذی کی روایت اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ام سلمہ کہتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط شہر رمضان، یہ شہران متتابعان من الرمضان و من الشعبان و رمضان، کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے 2 مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے، ایک شعبان اور ایک رمضان کا روزہ۔ تو اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اس مہینے میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 مہینوں کے بیچ میں آ رہی ہے، تم اس کا روزہ جو رکھو گے تو یہ تمہارے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ایک تو پہلی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھیں۔ اور حضرت عائشہ کی روایت اگر دیکھیں جو مسلم کی ہے کہ حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنے رمضان کے چھوڑے ہوئے روزے جو چھوٹ جاتے تھے میں شعبان میں مکمل کرتی تھی، لیکن مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ شوال کا روزہ جو رمضان کے بعد
تو یہ شوال کا روزہ کیا اگر اس وقت ہم اس کے قضا کریں گے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر فرض روزہ چھوٹا ہوا ہے تو پہلے اسے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کا روزہ رکھے، لیکن اگر کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے آپ وہ فرض روزوں کی قضا نہیں کر پاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت عائشہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ ہم اسے شعبان میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے یہ معمولات ہیں کہ ہم ہر مہینے کا، ہر ہفتے کا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہ رکھیں، لیکن اس مہینے میں کچھ کثرت کریں کہ سوموار اور جمعرات کا بیچ کا ایک اور روزہ ہم رکھ لیں، سنیچر کا رکھ لیں یا اتوار کا رکھ لیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تو کریں۔ بدھ کو شعبان کا پہلی تاریخ ہوگی اگر یہ 30 کا مہینہ ہوا تو ہمیں چاہیے کہ پہلا روزہ ہمیں جمعرات کا مل رہا ہے، اگر ہم بدھ کو نہ رکھتے اگر بدھ سے رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت کی اتباع کرنے کی خواہش ہمارے دل میں جتنا زیادہ ہوگی ہم اتنا اللہ کے محبوب ہوں گے، کیونکہ اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم کہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری نبی کی اتباع کرو، اور میری نبی کی اتباع یہ ہے، صحابہ یہ ہے کہ کسی حدیث کو سنتے تھے تاخیر نہیں کرتے تھے عمل کرنے میں، سنیں اور بس عمل، آپ کی نیت جتنی خالص ہوگی اور آپ اس چیز کو جتنا جلدی رکھنے کی کوشش کریں گے اس کا اجر و ثواب آپ کو اتنا زیادہ ملے گا۔ جیسے ایک نیکی کا حساب اگر دیکھا جائے تو ایک ہے 1 سے لے کے 10 اور 10 سے لے کے 100، 100 سے 700 گنا، جتنا آپ کا اخلاص ہوگا وہ نیکی کا اتنا اجر ملے گا۔ تو ہمیں یہ شعبان کے روزے اور اس کے بعد شوال کے روزے، ان روزوں کی حکمت کیا ہے رکھنے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو روزہ فرض روزوں سے پہلے جو روزہ سٹا ہوا آتا ہے جیسے شعبان کا روزہ اور اس کے بعد شوال کا روزہ، ان روزوں کا مقام کیا ہے؟ تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نمازوں کی کیٹیگری 3 ہے، فرض، سنت موقدہ اور نفل، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہتر روزہ ہے جو عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ۔ تو ایک تو یہ حدیث ہے کہ سب سے بہتر روزہ، تو حافظ ابن حنبلی یہ کہتے ہیں، رجب حنبلی، کہ نفلی روزہ میں سب سے بہتر روزہ، عام نفلی روزوں میں جو ہے نفل کا جو درجہ رکھتا ہے وہ محرم کا روزہ ہے، لیکن رمضان سے سٹی ہوئی شعبان کا روزہ جو ہم کثرت سے رکھیں گے اس مہینے میں، ایام 20 کے روزے 3 ہوئے اور ہفتہ واری روزہ جو ہم رکھیں گے، تو ان روزوں کا مقام سنت موقدہ کا ہوگا۔ جس طرح ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت اور ظہر کے بعد 2 سنت، تو ان سنت کو ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے فرض میں کچھ کمی ہو تو اس سنت سے اس کی تلافی ہو۔ تو ہم جو فرض روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کا، اگر اس میں کچھ کمی ہوگی تو یہ شعبان کا روزہ اور شوال کا روزہ ان روزوں کی کمیوں کو پورا کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نبی کی سنت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور چاہے کہ اس مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں 1 سے 15 تک۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 15 کے بعد، 15ویں شعبان کے بعد تم روزہ نہ رکھو، لیکن اس حدیث میں کلام کی گئی، لیکن علامہ شیخ البانی اور 1-2 محقق یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کے بعد نہ رکھو، اس کی حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ تمہارا اگر تم کثرت سے روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تمہارا فرض روزہ تم سے چھوٹ سکتا ہے۔ تو جو شخص اگر شروع سے رکھتا ہوا آ رہا ہے تو 15ویں شعبان کے بعد اگر ہفتہ واری روزہ وہ پہلے بھی رکھتا تھا اور اس کے بعد بھی اگر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کی نظر کا روزہ ہے تو وہ نظر کا روزہ 15 کے بعد بھی اگر اس کا ہو تو وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے کہ آخری شعبان کے قریب تم استقبال میں رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھو، یعنی شعبان کے 28 یا 29 تاریخ ہے، 27 تاریخ ہے، تم کوئی روزہ رکھ رہے ہو کہ رمضان کے استقبال میں، اللہ کے رسول نے منع کیا کہ نفل کو فرض کے ساتھ نہ ملاؤ، 2-3 دن پہلے اسے چھوڑ دو، کوئی ایسے روزہ استقبال میں تم نہ رکھو۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں منع کیا ہے تو اس منع کے تحت ہم چاہیے کہ ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو 1 سے 15 تک جتنا ہو سکے ہم یہ سوچیں کہ اپنی نبی کی سنت جو آج ہم سے چھوٹ چکی ہے خود بھی رکھے، اپنے گھر والوں کو رکھنے کا حکم دیں۔ اور یہ ٹریننگ ہے کہ جس طرح ہم فرض روزہ رمضان کا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معمول کے حساب سے جب ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور تو صبح میں فرسٹ روزہ میں دیکھے گا ہر ایک کا سر میں درد ہے یا ان کی طبیعت عجیب لگ رہی ہے، تو یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ کے رسول کی تو پہلے تم روزہ رکھ کر اس فرض روزوں کی ٹریننگ کو پورا کرو، تاکہ فرض روزوں میں تمہیں کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو، تم اچھی طرح سے رکھ پاؤ۔ تو
تو ہمیں چاہیے کہ شعبان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس مہینے میں ہم کوشش کریں جتنا ہو سکے ہم روزہ رکھ کے اپنے نبی کی سنت پہ ہم عمل کریں، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتلائیں 15ویں شعبان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت اور کوئی روزہ ثابت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان دن کو ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ اور اس کے علاوہ دوسرے ایام میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا یہ سوچ کر کہ ہمارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس، تو ہمارے اعمال جب پہنچائے جائے تو ہم روزے سے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اس شعبان کے مہینے میں قصر سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، آمین۔